الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے تیمم کے حوالے سے کہ تیمم میں کتنے فرض ہیں اور کن چیزوں سے تیمم جائز ہے، کب ہم تیمم کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے تیمم کو توڑ دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا، اور نمبر 2 ہے 2 بار ہاتھوں کو زمین پر مارنا، اور نمبر 3 ہے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو مسح میں گھیرنا۔ اب یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ جو مسح ہم کرتے ہیں نارملی، تو پہلے تو ذہن میں یہ رکھے کہ اگر ہم تیمم وضو کے لیے کر رہے ہیں اور یا غسل کے لیے کر رہے ہیں تو دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، مطلب صرف اپنے چہرے کو مسح کرنا اور اپنے ہاتھوں کو مسح کرنا۔ لیکن جس طرح وضو کرتے وقت ہم اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو جب دھوتے ہیں تو اس میں یہ حکم ہے کہ آپ اس طرح اپنے ہاتھوں کو، اپنے مطلب جو فرائض ہیں اس کو اس طرح آپ دھوئیں کہ اس میں سے کوئی خشک جگہ نہ رہ جائے۔ اسی طرح تیمم میں جب ہم مسح کرتے ہیں اپنے چہرے پر یا اپنے ہاتھوں پر، تو وہ استیعاب اس میں فرض ہے، مطلب اپنے ہاتھ کو آپ اس طرح مسح کریں گے کہ جو آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں اپنے دوسرے ہاتھ پر، تو اس میں کوئی ایسی جگہ نہ رہ جائے جس پر آپ کا ہاتھ ٹچ نہ ہو جو مسح سے رہ جائے۔ تو استیعاب اس میں فرض ہے، مطلب اپنے چہرے کو اپنے اس طریقے سے اپنے ہاتھ اس پہ پھیرنے ہیں کہ چہرے میں سے کوئی جگہ ایسی نہ ہو جس پر آپ کا ہاتھ ٹچ نہ ہو جائے، اور اسی طرح ہاتھوں میں بھی۔ اب مسح اور دھونے میں بھی فرق ہے۔ دھوتے وقت تو ہم بار بار اس طرح اپنے چہرے کو کر سکتے ہیں، بار بار اپنے ہاتھ کو اس طرح مل سکتے ہیں، لیکن مسح جو ہے وہ ایک بار ہوتا ہے۔ اگر ہم بار بار اس طرح کریں گے تو یہ مسح نہیں ہوگا، مسح صرف ایک بار ہوگا۔ آپ ہاتھ کھینچ رہے ہو، بس اس ایک بار میں آپ نے اپنے ہاتھ کو بھی کور کرنا ہے اور اپنے چہروں کو بھی کور کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلے نیت، اور نیت کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی کی وہ جو نیت ہے وہ آپ کر لیں، صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ میں تیمم کر رہا ہوں، بس یہ نیت کافی ہے۔ اسی طرح 2 بار آپ نے ہاتھوں کو زمین پر، ایک بار چہرے کے لیے اور ایک بار ہاتھوں کے لیے، اور تیسری فرض جو ہے وہ ہو گئی استیعاب۔ دوسری چیز کہ ہم تیمم کب کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا شرط ہے؟ تو تیمم کے لیے شرط ہے پانی کا نہ ہونا یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا۔ اب پانی نہ ہونا کتنا معتبر ہوگا؟ شریعت نے اس کے لیے 1 میل کی مسافت رکھی ہے۔ آپ جہاں پہ ہو وہاں سے پانی جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر دور ہے، تو اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہو۔ اور دوسری چیز پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا۔ قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب استعمال کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حرکت نہیں کر سکتے، آپ اپنے جگہ سے اٹھ نہیں سکتے، آپ پانی تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو دونوں صورتوں میں جب آپ پانی تک رسائی نہیں کر سکے اور یا آپ کے لیے پانی نقصان دہ ہو، تو اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب تیمم کن چیزوں پر ہم کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے قرآن نے حکم دیا ہے فَتَيَمَّمُوا بِصَعِيدٍ طَيِّبٍ، تو جو پاک مٹی ہے اس کے ساتھ تیمم کرنا، مٹی کا پاک ہونا۔ اب مٹی میں آپ جان لیں کہ صرف مٹی نہیں ہے، ہر وہ چیز جو زمین کے جنس میں سے ہے۔ اب زمین جس کو ہم زمین کہتے ہیں، اس میں آپ اگر مٹی دیکھ لیں تو کئی قسم کی مٹی، کبھی مٹی جو ہے سفید ہوتی ہے، کبھی براؤن ہوتی ہے، کبھی بلیک ہوتی ہے۔
اسی طرح اس کے علاوہ زمین میں جو ہمیں ملتا ہے ریت ملتی ہے، تو ریت کی بھی کئی قسمیں ہیں، کچھ باریک ہے کچھ موٹی ہے، تو جتنی بھی ریت کی قسمیں ہیں وہ زمین میں سے ہے۔ اسی طرح پتھر وہ زمین کے جسم میں سے ہے۔ تو پتھر، ریت اور مٹی، اس کی کتنی بھی صورتیں ہیں، ان تمام چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے۔ تو زمین کا ہونا ایک شرط، اور زمین کا پاک ہونا۔ طیباً کا بھی حکم ہے کہ جو زمین ہے جہاں پہ آپ اپنے ہاتھوں کو لگا رہے ہو، جہاں سے آپ مسح کر رہے ہو، اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جگہ کا پاک ہونا اور زمین کے جنس میں سے ہونا، جب یہ دو چیزیں ہیں تو اس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ یہ جو ہماری تیمم ہے، اس پہ ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو تیمم بالکل وضو کی طرح ہے، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، اور جب تک ہماری وضو باقی رہتی ہے ہم اس پہ فرض، نوافل، تلاوت جو بھی ہے اس پہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تیمم پر بھی ہر وہ چیز ہم کر سکتے ہیں جو ہم وضو کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح جب تک ہماری وضو باقی رہتی ہے اور اس پہ ہم کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح تیمم پر بھی آپ اس وقت تک نمازیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں جب تک آپ کی تیمم باقی ہے، مطلب جب تک آپ کی تیمم ٹوٹ نہ جائے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے تیمم کو توڑ دیتی ہے؟ تو جو چیزیں وضو کو توڑنے والی ہے وہ تمام چیزیں تیمم کو بھی توڑنے والی ہے۔ جس طرح بڑا پیشاب ہے، چھوٹا پیشاب ہے، ہوا کا نکلنا ہے، اسی طرح خون کا نکلنا ہے، الٹیاں ہیں، نیند ہے، پاگل ہونا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہے۔ یہ تمام چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو تیمم کو تو نہیں توڑتی، لیکن وضو کو تو نہیں توڑتی لیکن تیمم کو توڑ دیتی ہے، اور وہ ہے پانی کا دیکھنا اور یا پانی کے استعمال پر قادر ہونا۔ فار ایگزامپل، آپ کے پاس پانی نہیں تھا اور آپ کے سامنے پانی آ گیا، تو جو ہی آپ نے پانی کو دیکھا، لیکن اس دیکھنے میں بھی یہ شرط ہے کہ آپ پانی کو یوز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ ایروپلین پہ جا رہے ہیں اور آپ نے تیمم کی ہے اور ایروپلین سے آپ نے نیچے سمندر دیکھ لی، تو یہ پانی آپ نے تو دیکھ تو لیا لیکن آپ اس کو استعمال تو نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھنا معتبر نہیں ہوگا۔ تو دیکھنا وہ معتبر ہے، وہ پانی جس کو آپ استعمال کر سکتے ہو۔ تو جو ہی آپ کے سامنے پانی آیا، آپ کا تیمم جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا۔ تو پانی کا دیکھنا، اسی طرح پانی کے استعمال پر قادر ہونا۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا تھا کہ آپ بیمار تھے، آپ کے لیے پانی ٹھیک نہیں تھا، اور پھر آپ کی وہ بیماری ختم ہو گئی، وہ عذر ختم ہو گئی، یا فار ایگزامپل پانی باہر موجود تھا اور باہر آپ کا دشمن تھا جس کی وجہ سے آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، اس عذر کی وجہ سے آپ نے تیمم کی تھی، وہ عذر ختم ہو گئی۔ تو جو ہی عذر ختم ہو گئی تو آٹومیٹکلی آپ کی جو تیمم ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وضو کرنا ہوگا دوبارہ، اور باقی نمازیں وغیرہ وضو کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ تو یہ تو وہ تیمم کے جو ضروری مسائل تھے آپ کے ساتھ شیئر ہوئی۔ ہمیشہ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ۔